أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آج ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 11ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں. 11ویں پارے کا پہلا رکوع سورہ توبہ کی آیات پر مشتمل ہے اور آخری 3 رکوع 3 پاؤ سورہ یونس پر مشتمل ہیں. سورہ توبہ کا ایک نام ہم نے پڑھا تھا کل کے درس میں. اس کو سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، رسوا کرنے والی. اس سورت کے اندر منافقین کے جتنے راز تھے فاش کر دیے گئے اور ان کے اندر جو دنیا کی محبت، ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق اور جہاد کے وقت موت سے ڈر جانا، خود غرضی، مفاد پرستی، اس کی بنیاد پر پھر بہانے بنانا کہ ہم اس وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے. 11ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقین کی اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. اے پیغمبر، یہ لوگ آپ کے پاس عذر لے کے آئیں گے کہ یہ غزوہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہو سکے. غزوہ تبوک کے حالات چل رہے تھے. آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم کوئی عذر بیان نہ کرو، ہم تمہارے اوپر، تمہاری باتوں کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جس بنیاد پہ تم جہاد کے اندر شریک نہیں ہوتے، وہ سارے کے سارے حقائق اللہ نے ہمارے اوپر منکشف کر دیے. تو پہلی آیات کے اندر تو منافقین کی حقیقت کو بیان کیا گیا. اس کا جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف اس انداز میں بیان فرمائی کہ انہیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین میں سے یا انصار میں سے. والذین اتبعوهم بإحسان، اور پھر جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام جاری فرما رہے ہیں. اور صرف یک طرفہ رضامندی نہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ ہم سے راضی ہو گئے. میں اور آپ، ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دینے کا جو جذبہ تھا اور ان کی جو تربیت ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر، صحبت کی بنیاد پر اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری فرمایا حضرات صحابہ کرام کے نام. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضا کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر اعلان فرما رہے ہیں. اس لیے آج اگر کوئی شخص اٹھ کر وہ کسی صحابی رسول پر تنقید کرتا ہے یا اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی عیوب بیان کرتا ہے تو اس کی وہ تحقیق یا تنقید وہ اسی کے پاس رہے گی، اور ہم اس کی تحقیق اور تنقید کو قرآن پاک کے مقابلے میں کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جب اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا ہے تو کوئی شخص 1450 سال بعد آ کر کسی صحابی رسول پر سب کو شتم کرے، لان تان کرے، تو وہ لان تان اور سب کو شتم اسی تحقیق کرنے والے کی طرف لوٹے گی. صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی کا پروانہ لے چکے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی 9 صفات بیان فرمائی تیسرے رکوع کے اندر. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ.
ایمان والے کامل وہ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو روک کر روزہ رکھتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، سجدے کا اہتمام کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 9 صفات اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے رکوع کے اندر بیان فرمائی 11ویں پارے کے۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت، اگرچہ یہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا لیکن ساتھ ایمان والوں کو بھی شامل کر دیا گیا۔ ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کسی صورت جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ آج بھی لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں اور اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ان کے دوستوں میں کوئی عیسائی ہے یا کوئی ہندو ہے یا کسی اور مذہب کا ہے، دھرم کا ہے، اور ان کا کوئی کولیگ ہے، اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی اپنی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کیا ہم جب تعزیت کے لیے جائیں گے تو جا کر دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں آپ ان کو جا کر تعزیت کے طور پر جا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے دی، آپ کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ والد کا مقام بڑا ہوتا ہے، ان حوصلے کے کلمات کہنے کی گنجائش ہے، لیکن کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی گنجائش نہیں، جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے، اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ واقعہ بہت زیادہ دلوں کو چھونے والا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین تو کافی تعداد میں نہیں گئے تھے، اور انہوں نے آ کر بعد میں بہانے بھی پیش کیے۔ اہل ایمان میں سے تین افراد غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اپنی غفلت کی وجہ سے، ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا۔ وہ 3 افراد جو تھے ان میں ایک تو تھے مرارہ بن ربیع اور مرارہ بن ربی، دوسرے ہلال ابن امیہ، اور تیسرے نمبر پر کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 وہ افراد ہیں جو بغیر کسی عذر کے نہیں جا سکے، کوئی عذر ان کے پاس نہیں تھا، بس یہ کہ لشکر چلا گیا تھا غزوہ تبوک میں، 10,000 سے زائد مسلمان تھے، اور بعض روایات کے اندر تو 30,000 تک کی نفری لکھی گئی ہے جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ گئے تھے غزوہ تبوک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اس میں یہ جو 3 افراد رہ گئے تھے، بس ان کے رہنے میں بس یہ پس و پیٹ سے کام لیتے رہے کہ یہ کام آج نمٹا لیں گے، رات کو ہم چلے جائیں گے تو جا کر راستے کے اندر ہم اس لشکر کو پا لیں گے، پھر رات ہو جاتی تھی تو آج رات سو جاتے ہیں، کل پھر صبح کو نکلیں گے، لشکر کو پا لیں گے۔ اس طرح کرتے وہ جنگ مکمل ہو گئی اور یہ نہیں جا سکے۔ اب ان میں سے صرف حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیے، اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اپنے گناہوں پر نادم ہونے والے، کس قدر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند، کس قدر سچے تھے، دلوں کے اندر بھی سچائی تھی، اور اپنی غلطی کے اوپر کس قدر ندامت اور اعتراف کرنے والے تھے۔ بخاری میں بھی یہ واقعہ ہے، مسلم شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی۔ حضرت کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تبوک کے دنوں میں بالکل خوشحال تھا، کوئی میرے پاس عذر نہیں تھا، لشکر چلا گیا اور بس میں اسی پس و پیش میں رہا کہ آج شام کو نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا، کرتے دن گزر گئے اور پتہ چلا کہ اب جنگ سے واپسی ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب میں پریشان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضور نے منادی کرائی تھی جہاد کے لیے، آج تک میں کسی جنگ سے رہا نہیں تھا، تمام غزوات کے اندر شریک ہوا تھا، حضور اس جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بلائیں اور کسی مسلمان کا اس جہاد کے اندر شرکت نہ کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑی تشویش کے اندر تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت مدینہ واپس تشریف لائے۔ میں گیا مسجد نبوی کے اندر، دیکھا کہ منافقین سارے کے سارے اپنے جھوٹے عذر بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ گھر میں بیماری کی وجہ سے میں غزوے میں شریک نہیں ہو سکا، کسی نے کہا کہ میں خود بیمار تھا غزوے میں شریک نہیں ہو سکا، مختلف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ان کے عذر کو قبول بھی کر رہے ہیں، لیکن بعد میں قرآن پاک کی آیات بھی نازل ہو گئیں
کہ یہ جھوٹے عذر بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کوئی عذر رکھ دو، کم از کم حضور پر راضی ہو جائیں گے ظاہری طور پر۔ لیکن پھر میرے ضمیر نے ملامت کی کہ ایک تو میں اس غضبے سے میں نے تخلف کیا ہے، پیچھے رہا ہوں، یہ ایک جرم ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر میں جھوٹ بولوں، یہ اس سے بھی بڑا جرم۔ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو حضور نے پوچھا کہ کعب تم کہاں تھے، کیوں نہیں حاضر ہوئے غزوے کے اندر؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، بس غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے شریک نہیں ہو پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرہ اقدس پھیر دیا۔ میں رونے لگا کہ اللہ کے نبی، ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں، آپ مجھ سے چہرہ اقدس کو پھیر رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا، میرے دل میں نفاق بھی نہیں ہے، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اعتراف کر رہا ہوں کہ غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی حکم تمہارے بارے میں نازل نہیں ہو جاتا تو میرے ساتھ بات کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں کرنی، تم نے بھی سلام نہیں کرنا۔ اگر آ کر یہ سلام کرتے ہیں کعب اور دوسرے دو مرارہ بن ربیع اور امیہ بن ہلال بن امیہ، اگر یہ آ کر سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ حالانکہ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جواب سے منع فرما دیں تو پھر جواب نہ دینا واجب ہوگا، اس لیے کہ شارع ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس وقت کیا جذبات ہوں گے، کیا کیفیات ہوں گی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تو زمین تنگ ہو گئی کہ اب وہی صحابہ جو میرے دوست تھے اور میرے ساتھ ان کا یارانہ تھا، ایک ہی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ صحابہ اجنبی بن گئے۔ حضور کی مجلس میں تو بن گئے اجنبی، باہر جب ہم نکلتے تھے، میں بازار کے اندر جاتا تھا، کسی رشتہ دار کے پاس جاتا تھا جو ایمان والا ہوتا تھا، میں اسے سلام کرتا تھا، اس کے گھر میں جا کر وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرنا، سلام بھی نہیں کرنا۔ میں بازار میں جاتا تھا 16 سلف لینے کے لیے، پوری بازار والے میرے جاننے والے تھے، ان میں جو اہل ایمان تھے وہ میرے دوست تھے، لیکن بازار میں کوئی شخص بھی کلام نہیں کر رہا، جس کے ساتھ میں بات چیت کرتا ہوں وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا جو میرا بہت گہرا دوست تھا، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی ہیں، ان کے باغ کے اندر میں فصیل کو پھلانگ کے گیا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، یہ تو میرا گہرا دوست ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بھی نہیں ہے، میں گھر جاتا ہوں اور جا کر میں سلام پیش کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ قتادہ تو مجھے نہیں جانتا میں کعب بن مالک ہوں، میں تیرا چچا زاد ہوں، تیرا گہرا دوست ہوں، تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، سلام کا جواب تو دے، کیا تو اس بات کی گواہی نہیں دے؟ خاموش رہے اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایمان تھا وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، کہ اے لوگوں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیوی بچے، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال، تمہاری جائیداد تمہارے گھروں سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی ظاہری جھلک تھی کہ صحابہ کو جو حکم حضور نے دیا تھا، صحابہ خلوت کے اندر بھی اس حکم کو اپنے دلوں کے اندر اتار چکے تھے، خلوت کے اندر بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھے، چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں تو ہمت کر کے مسجد نبوی میں پھر بھی آتا رہا نماز پڑھنے کے لیے، میرے جو دو بھائی دوسرے تھے جن کو اس معاملے کے اندر ان کو بھی سزا دی گئی تھی، ان کے ساتھ کسی نے نہیں بولنا، وہ کمزور دل والے تھے، وہ گھر میں بیٹھ گئے، ساری رات وہ بھی روتے میں بھی روتا، وہ نمازیں گھر میں پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی کس منہ کے ساتھ ہیں، حضور تو بول ہی نہیں رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آتا تھا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھتا تھا حضور اپنا چہرہ بس پھیر دیتے تھے، سلام کرتا تھا حضور جواب نہیں دے رہے۔ یعنی یہ بھی حضرت کعب بن مالک کی صحابہ کی محبت دیکھیں، سوشل بائیکاٹ کے باوجود پھر بھی حاضر ہو رہے ہیں حضور کی خدمت میں، بار بار سلام بھی کر رہے ہیں، شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دیں۔ انا کا مسئلہ بنا کر نہیں بیٹھے، گھر میں بیٹھ جاتے۔ وہ جو گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی دل چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہ حضور کی مجلس میں جائیں گے حضور نہیں بولیں گے، دل ہمارے پھٹ جائیں گے، ضد کی وجہ سے وہ گھر میں نہیں بیٹھے تھے، یعنی ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں آتا مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا
نماز کے اندر میں کن اکھیوں سے دیکھتا، نماز کے دوران دیکھتا کن اکھیوں سے کہ حضور کو دیکھتا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. یعنی جب میں نماز کے دوران نماز کی نیت کر لیتا، نماز میں مشغول ہو جاتا تھا، تو حضور کو بھی تو محبت تھی اپنے امتی سے، تو حضور تو اللہ کے حکم کے منتظر تھے. نماز کے دوران میں کن اکھیوں سے حضور کو دیکھتا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. جیسے ہی میں دیکھتا تو حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے. بہرحال یہ کیفیت رہی. اور کہتے ہیں میرے لیے سب سے بڑا ڈر یہ تھا، مجھے تو سب سے بڑا ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ ان دنوں کے اندر اگر میری موت آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور جنازہ ہی نہ پڑھائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ان دنوں میں حضور نے اس دنیا سے پردہ فرما دیا تو ساری زندگی میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ذریعہ رسوا ہو جاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں اس دنیا سے گئے کہ میرے ساتھ کلام و سلام بھی نہیں کرتے تھے. کہتے میرے اوپر یہ زمین تنگ ہو گئی اور قرآن مجید وہ نقشہ کھینچ رہا ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وہ 3 لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے اوپر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی. وسعت کے، وہ کہتے تھے کہ اسی سرزمین مدینہ پہ ہم پہ ڈھونڈتے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کوئی زمین ہی نہیں ہے، کوئی ہمارا جاننے والا بھی نہیں ہے. بہرحال 40 دن گزرے. 40 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہم تینوں کو کہ اپنی بیوی کو بھی علیحدہ کر دو، طلاق نہ دو لیکن علیحدہ کر دو. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھا، اپنی بیوی کو لے کے بھیج دیا. کوئی ہمارے ساتھ کلام و سلام بھی نہیں کر رہا، گھر میں بیویاں بھی ہم سے جدا کر لی گئی. 50 دن مکمل ہوئے تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں صبح کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، کمرے کی چھت پہ بیٹھا تھا. صبح نماز کے بعد کا وقت تھا کہ پہاڑی کے اوپر ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں کہ ابشر یا کعب، اے کعب تمہیں بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں سجدے کے اندر گر گیا. صحابہ جیسے ہی خوشی کی خبر سنتے تھے تو اتراتے نہیں تھے، سجدے میں گر جاتے تھے اور اتنا رویا، زارو قطار رویا، خوشی کے آنسو رویا کہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنا روں گا. اس کے بعد جیسے میں باہر نکلا تو سارے صحابہ، وہ صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے کلام سلام نہیں کر رہے تھے، جوک در جوک ہجوم کی صورت میں میرے گھر کی طرف میرے پاس مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام معافی نامہ لے کر آئے ہیں اور تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے کھل کھلا رہا ہے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگ کے رویا. حضور کے کیا جذبات ہوں گے، میرے کیا جذبات ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ اے کعب، پوری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن یہ آج کا دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے قرآن پاک کے اندر تمہارے معافی نامے کی، تمہاری توبہ کی قبولیت کی آیات نازل فرمائی جو تا قیامت پڑھی جائے گی. یہ پھر آیات ان کے اعزاز میں نازل ہوئی. اس کے بعد حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے یہ کرام کیا ہے تو میں پوری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا. اور حضرت کعب جب یہ روایت فرما رہے ہیں بخاری شریف کی، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آج تک کوئی ایک جملہ یا کوئی ایسا کلمہ جس کے اندر جھوٹ کا شبہ بھی ہو کعب کی زبان پہ نہیں آیا. اب یہ تینوں صحابہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو ان کا ایمان کا لیول دیکھیے. تینوں کے تینوں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، جس مال و دولت اور جس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اس غزوے سے پیچھے رہ گئے، ہم سارے مال و دولت سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ساری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہماری تمام تر جائیداد، باغات، سب کچھ آپ کی خدمت میں ہیں، آپ مسلمانوں کے اوپر خرچ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال نہیں. تو ہم نے کہا کہ آدھا مال لے لیجیے. حضور نے فرمایا آدھا نہیں. ہم نے کہا 1/3 لے لیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 مال قبول کر لیا. یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان. آج ہم دیکھیں کہ ہم سے بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں لیکن نافرمانیوں کے باوجود احساس تک نہیں ہوتا. صحابہ مال کی صدقہ کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کے بعد کسی مال کا صدقہ کر دینا یہ اس گناہوں کے اثرات کو ظاہر کر دیتا ہے. بہرحال یہ اس کا واقعہ بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں کو تاکید کی، تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ بھی بتلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے. وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. صالحین نے کہا، علماء کا نام نہیں لیا. سچے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا قول و عمل دونوں کے درمیان مطابقت ہو. اگر وہ نیکی کی بات کر رہے ہیں تو عمل میں بھی نیکی ہو. جن کی خلوت اور جلوت دونوں میں نیکی ہو تو وہ سچے لوگ ہوتے ہیں.
اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی تمہاری زندگیوں میں اس وقت آئے گا جب تم سچے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے، صحبت میں بیٹھو گے۔ آج ہم دیکھیں ہم سارے کام کرتے ہیں، بعض اوقات تقوی کے حصول کے لیے ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کتاب سے بھی تقوی حاصل ہو جاتا تو اللہ فرما دیتے کہ کتابیں پڑھو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تقوی کی جو دولت ہے، جب تک تم اہل تقوی کی مجلس میں نہیں بیٹھو گے، پرہیزگاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھو گے، جن کی جلوت اور خلوت دونوں اللہ کی یاد سے بھری ہوئی ہے، ان کی مجلس میں جب تک نہیں بیٹھو گے تقوی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنے کا۔ اس کے بعد اس سورت کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت کی جو آخری جملہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ جملہ ایک بہت بڑی دعا بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، روایت ہے، 5083 نمبر حدیث ہے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح و شام 7 مرتبہ، تو اس کے جتنے بھی غم ہوں گے، جتنے بھی پریشانیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں اور غموں کی طرف سے اللہ خود کافی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بڑی آسان دعا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس، اس کا نام اس لیے یونس رکھا گیا کہ اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ واحد پیغمبر ہیں حضرت یونس علیہ السلام جن کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تھے، عذاب کے آثار، نافرمان ہو گئی تھی اور ان کو تنبیہ کی گئی تھی کہ تم اگر فرما برداری کی طرف نہیں آؤ گی تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے دیکھا کہ دھواں بھی ہے اور کالے کالے بادل بھی ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے اپنے بچوں کو، خواتین کو، سب کو ساتھ لے کر خود ٹاٹ کا لباس پہن کر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھلے میدان میں نکل کر تضرع اور الہا و جاری کرنے لگے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ عذاب کے ان علامات اور آثار کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، کوئی قوم بھی ایسی نہیں گزری جس نے اللہ کی طرف سے عذاب کے آثار دیکھے ہوں اور اس نے توبہ کی ہو، صرف قوم یونس ہے۔ قوم یونس جس نے یہ آثار دیکھ کر توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے تھے۔ باقی قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، قوم شعیب، جتنی بھی قومیں جب یہ عذاب کو دیکھتی تھی اتنی اتراتی تھی۔ آج میری اور آپ کی کیفیت بھی یہ ہے، یقین جانیے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دیکھ کر الہا و زاری اور تضرع اور عاجزی ہمارے اندر نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ ہمارے اندر فخر آ جاتا ہے، اور زیادہ نافرمانی اور سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ابھی کچھ دن پہلے جو زلزلے کے یہاں آثار تھے، تو خود یہاں جو دیکھا گیا، ہمارے اس بلاک کے اندر لوگ گھروں سے باہر نکلے، بہت کم لوگ ایسے تھے جن کی زبان پر استغفار تھا۔ بہت سے جوان بچے اور بچیاں ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، زلزلے کے جھٹکوں کے دوران مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اور ایسے ایسے لطیفے سننے کو ملے کہ بس اللہ کی پناہ، کہ اس عذاب کے اوپر بھی لوگوں نے لطیفے بنا دیے ہیں۔ تو ہماری جو روش ہے یا ہمارا جو مزاج بن چکا ہے، اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں ان عذاب کے آثار اور علامات کو دیکھ کر قوم یونس والی ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم الہا ازاری کریں۔ وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر سارے کے سارے باہر آ گئے، عورتوں کو لے کر الہا ازاری کی، تضرع اللہ کے سامنے عاجزی، رو رو کے دعائیں مانگی اور پھر ایمان لے آئے۔ ہم لوگ دیکھیں کتنے زلزلے آتے ہیں، ابھی طوفان آیا، سیلاب آیا، اس کے بعد قحط سالی ہے، یہ ایسے حکمرانوں کا مسلط ہونا ہے، یہ سارے کے سارے عذاب کی صورتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود من حیث القوم ہم امت مسلمہ، من حیث الامت مجموعی طور پہ ہم تک سے مسنی ہو رہے۔ تو اس لیے اس صورت کا جو پیغام ہے اور مرکزی جو آپ کہیں سمری ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں قوم یونس علیہ السلام کی روش کو اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مشرکین کی نفسیات کو بیان فرمایا، جو ان کی عادت تھی، اور وہ عادت آج میری اور آپ کی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کشتی کے بھنور میں آ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اب موجیں آنے لگی ہیں دریا کے اندر اور کشتی ڈوب جائے گی، تو پھر کیا دعا مانگتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دیں گے، نجات دے دیں گے تو ہم ایمان والے بن جائیں گے، خالصتاً آپ کو پکاریں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق،
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انہیں اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں تو پھر سرکش ہو جاتے ہیں، پھر ظالم بن جاتے ہیں، پھر فساد مچانے لگتے ہیں۔ آج ہمارا بھی مزاج یہی بن چکا ہے۔ ہمارے اوپر جب مصیبت آتی ہے، بعض اوقات کوئی انفرادی طور پر کوئی ایسی بیماری، گھر کے اندر کوئی ایسی آزمائش آئی ہے، تو بعض اوقات اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام بھی شروع ہو جاتا ہے، ائمہ کرام سے، علماء کرام سے، اللہ والوں سے دعائیں بھی کراتے پھرتے ہیں، پانی بھی پڑھواتے ہیں، یاسین کا ختم ہو رہا ہے، آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے کہ اس آزمائش سے نکل جائیں۔ لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرماتے ہیں تو پھر نماز ہمارے شیڈول میں نہیں رہتی۔ پھر یہی لوگ جو بے روزگاری میں تھے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے تھے، وظیفے بھی پڑھ رہے تھے، معمولات بھی کر رہے تھے کہ کسی طرح روزگار مل جائے، جب اللہ انہیں روزگار کی نعمت دے دیتے ہیں تو اب جب وہ نظر نہیں آتے، پوچھا جاتا ہے کہ کدھر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کام میں اتنا شیڈول ٹائٹ ہو گیا ہے، بس نماز کبھی کبھی رہ جاتی ہے۔ تو یہ روش مشرکین کی ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ کو پکارنا اور خوشحالی میں اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جانا۔ اللہ اس سے بھی ہمیں اس روش سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ چکی ہے، موعظۃ من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے موعظت ہے، وعظ و نصیحت کی کتاب۔ وعظ ایسے کلام کو کہتے ہیں، ایسی گفتگو کو کہتے ہیں کہ جس کو سن کر دل کے اندر رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، اور گناہ کے بجائے نیکی کا داعیہ پیدا ہو، کفر کے بجائے ایمان کی تحریک پیدا ہو اس دل کے اندر، دنیا کی محبت نکل جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، ایسے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ وعظ، موعظہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن پاک کو اللہ نے کتاب موعظت بنایا ہے، کتاب وعظ بنایا ہے، کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں بلکہ اس کتاب کو غور کر کے سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کتاب کو غور و فکر اور تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا نہ ہو۔ جو شخص کی طلب کے ساتھ پڑھتا ہے، صحیح معنی میں ہدایت کے حصول کی کوشش کرتے ہوئے اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، تو یہ اس کتاب کا اعجاز ہے اور معجزہ ہے کہ یہ کتاب اس کے دل کے اندر رقت اور نرمی پیدا کرتی ہے۔ اس وقت جتنی بھی نافرمانیاں ہیں اس روئے زمین کے اوپر، وہ تمام تر نافرمانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارے دلوں کی سختی ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ ملکہ رکھا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے، سمجھنے سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کی سختی کو نرمی کے اندر تبدیل فرماتے ہیں۔ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، صرف یہ کتاب موعظت نہیں بلکہ کتاب شفا بھی ہے۔ در حقیقت اصلی طور پر تو یہ روحانی بیماریوں سے شفا ہے، کفر کو ختم کرتی ہے، نفاق کو ختم کرتی ہے، دنیا کی حرص و لالچ کو ختم کرتی ہے، ناشکری کو ختم کرتی ہے، کینے کو ختم کرتی ہے، غیظ و غضب کو ختم کرتی ہے۔ جتنی بھی ہماری روحانی بیماریاں ہیں، دل کے اندر جتنی بھی کدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، قرآن کو ختم کرتا ہے، اور تمام یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہو، ایک صحابی، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے سینے کے اندر تنگی محسوس ہو رہی ہے، درد محسوس کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے شفاء لما فی الصدور، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ اس لیے یہ کتاب شفا ہے، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، لیکن اصلی اس کا جو مقصد ہے وہ روحانی طور پر شفا یابی ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اس وقت جتنی بھی بیماریاں ہیں، دلوں کے اندر سب سے بڑی بیماری اس وقت جو مسلمان کے دل کے اندر ہے وہ شکوک و شبہات کی ہے۔ کافر کے دل کے اندر تو ہے ہی، لیکن ہمارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی، قیامت سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، جنت اور جہنم سے متعلق، اللہ کی ذات و صفات سے متعلق، تقدیر سے متعلق، قبر کی زندگی سے متعلق جتنی بھی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبریں دی، آج شیطان اور شیطان کے یہ جتنے بھی چیلے ہیں، مختلف ناموں سے، مختلف ٹائٹل سے، وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جس سے ایک مسلمان جب ان شکوک و شبہات کی پرورش کرتا ہے اور ان شکوک و شبہات کو پانی دیتا ہے، اپنی زبان پہ لاتا ہے اور اپنا نظریہ اور اپنی فکر ان شکوک و شبہات کے مطابق ڈھالتا ہے، تو یہ اپنے ایمان سے یہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ان تمام تر شکوک و شبہات کا بھی بہترین شافی اور کافی علاج قرآن مجید کے اندر ہے۔ آج ہم اپنے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے
سوشل میڈیا پہ کسی شخص کو سن لیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جو کتاب شفا ہے جس کے اندر اللہ نے تمام شکوک و شبہات کا علاج رکھا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ ایک مرتبہ تو شروع کیجئے۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، عربی نہیں بھی آتی تو کم از کم اتنا تو ہے نا، ہمارے پاس اردو تراجم موجود ہیں، مختلف قسم کے اردو تراجم اور تفاسیر موجود ہیں۔ آپ کبھی کوشش تو کیجئے کہ روزانہ آپ ایک رکوع پڑھ لیا کریں، ایک رکوع روزانہ، اصلاح کی نیت سے، ہدایت کی نیت سے، معلومات کی نیت سے نہیں کہ میں اپنے پاس علم کا ذخیرہ کر کے کسی کو پچھاڑ دوں گا، کسی کو بھجا کے روک ڈالوں گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں فرماتے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، روک ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ ہدایت کی نیت سے آپ روزانہ ایک رکوع پڑھ لیں، ایک مہینہ 1.5 مہینہ نہیں گزرے گا کہ وہ شکوک و شبہات جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں، جو آج تک کسی ہو سکتا ہے کسی عالم دین نے، کسی مفتی صاحب نے بھی آپ کو مطمئن نہ کیا ہو، میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پڑھ کے دیکھیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ گزریں گے کہ وہ شکوک و شبہات کا جو ایک بوجھ تھا وہ ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسلام کے بارے میں، احکام اسلام کے بارے میں، تعلیمات اسلام کے بارے میں آپ کے دل کے اندر شرح صدر آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب شفا بنایا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم اس کمی کو بھی پورا کریں۔ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے کتاب ہدایت، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ آخری بات میں کر دیتا ہوں، ہدایت۔ قرآن مجید جب ہم شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ لیکن پھر ہم کہیں اور بھی پڑھتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ مومن ہوں، کافر ہوں، متقی ہوں، فاجر ہوں، فاسق و فاجر ہوں، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بظاہر ہمیں تضاد نظر آتا ہے کہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے صرف پرہیزگاروں کے لیے، ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ یہ ظاہری طور پر تو تضاد ہے، لیکن حقیقتاً یہ تضاد نہیں ہے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھلانا۔ راستہ دکھلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ آپ ٹھہرے تھے جی بلاک کے گیٹ کے اندر، اور آپ وہاں جا کر آپ نے کسی سے پوچھا کہ میں جی بلاک کی مسجد میں اندر جانا چاہتا ہوں، وہاں درس قرآن ہوتا ہے، اس میں جا کر میں نے شریک ہونا ہے، مجھے راستہ بتلا دیجیے۔ اس بندے نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے سیدھے، آگے جو گیٹ آ رہا ہے کھلا ہوا آپ کی رائٹ سائڈ پہ، تو آپ نے اس کے اندر انٹر ہو جانا ہے، انٹر ہو کے سیدھے چلے جائیں۔ جیسے ہی مارکیٹ شروع ہوگی تو مارکیٹ کی بیک سائڈ پہ کیا ہے؟ مسجد ہے، وہ جی بلاک کی مسجد ہے۔ یہ اس نے آپ کی ہدایت کی ہے۔ ایک طریقہ ہدایت کا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا۔ دوسرا طریقہ، جیسے آپ نے اس سے پوچھا کہ میں نے جی بلاک کی مسجد میں جانا ہے درس قرآن کے حلقے میں، اس نے کہا کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ آپ کو لے کر آ جاتا ہے، اس مسجد کے اندر لے کے آ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ ہے درس قرآن کا حلقہ۔ یہ بھی اس نے آپ کی ہدایت کی ہے، راستہ اس نے دوسرے طریقے سے ہدایت کی ہے، جس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، کہ صرف اس نے راستہ نہیں دکھلایا بلکہ منزل تک پہنچا دیا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کے اندر کہا گیا ھدی للناس ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا معنی پہلے والا طریقہ ہدایت کا کہ اراءۃ الطریق میں راستہ دکھلانے میں تو قرآن پوری دنیا انسانیت کو راستہ دکھلاتا ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، لیکن منزل تک کن کو پہنچاتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو منزل تک پہنچائے گا، جنت میں پہنچائے گا۔ اس لیے ہر وقت دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ تقوی کے بغیر ہم قرآن کی ہدایت، دوسرے درجے کی ہدایت حاصل کر ہی نہیں سکتے، اور اصل مطلوب دوسرے درجے کی ہدایت ہے، منزل تک پہنچ جانا، اس کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اور تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، صحیح معنوں میں تعلیمات قرآن کا فہم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا